اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، الخیر کور چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں۔ وہ سماج میں تبدیلی لانے والے ہوتے ہیں، وہ سماج کو بدلنے والے ہوتے ہیں، وہ مستقبل کو طے کرنے والے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی اہمیت اسلام کے اندر بھی بہت زیادہ بتائی گئی ہے۔ آج مسلم معاشرے کا نوجوان اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان آج اپنے فیوچر کے لیے، آج اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے، آج اپنے پاس پیسے جمع کرنے کی غرض سے دنیا کے اندر تک و دو کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یقیناً نوجوانوں کو ہر میدان کے اندر آگے آنے کی ضرورت ہے، مگر ہمارے نوجوان جس تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اسی تیزی کے ساتھ وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور امت مسلمہ کا نوجوان بامقصد نوجوان ہوتا ہے، اس کی زندگی بامقصد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے اندر جو صلاحیتیں دیں، ان کو جو علم دیا، وہ اسلام کی اشاعت، اس کے غلبے اور اس کو پھیلانے کے لیے دیا ہے۔ ہمارے نوجوان، ہم دیکھتے ہیں کہ آج مغربی تہذیب کا جو سیلاب امت مسلمہ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہے تیزی کے ساتھ وہ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ نت نئے فیشنز، ان کے کپڑوں کا اسٹائل، ان کے بات کرنے کا اسٹائل، ان کے رہن سہن کا اسٹائل، ان کے معاملات، ان کا ہیئر اسٹائل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نوجوان پوری طرح سے جو مغربی کی غلاظت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین، ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے، یہ صحابہ کی زندگی کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ آج دین اسلام سے سرفراز ہیں، دین اسلام جیسے عظیم نعمت سے سرفراز ہیں۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ایک امت مسلمہ کا نوجوان کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کتنا عظیم ہوتا ہے۔ وہ جب اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوں، تو پھر اس کی زندگی بامقصد زندگی ہوتی ہے، بے مقصد زندگی اس کی نہیں ہوتی۔ آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں صحابہ کی زندگی کا۔ ایک مثال حضرت مصعب بن عمیر کی ملتی ہے ہمیں، ایک ایسا نوجوان، پورے عرب کے اندر اتنا جو ہے خوبصورت نوجوان نہ تھا، اتنی دولت کسی اور کے پاس نہ تھی۔ بہت بڑے دولت مند باپ کے بیٹے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ مکہ کا ہر آدمی چاہتا کہ میری لڑکی کا نکاح مصعب بن عمیر سے ہو جائے۔ مکے کے لوگ اپنی محفلوں کے اندر یہ چاہتے کہ مصعب بن عمیر ان کے محفلوں کے اندر آ جائیں۔ ان کے پاس اتنا جو ہے دھن دولت تھی، اتنا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اتنے امیر گھرانے سے وہ تعلق رکھتے تھے کہ لوگ ان کو جو ہے مکہ کا شہزادہ کہا کرتے تھے۔ اور وہ جو کپڑا استعمال کرتے یا وہ جوتے پہنا کرتے تھے، وہ جو ہے بڑے بڑے ممالک سے جو ہے تیار ہو کر آیا کرتے تھے، عراق، روم اور نہ جانے کہاں کہاں سے ان کا جو ہے کپڑا اور دیگر اشیاء جو استعمال کیا کرتے تھے وہ تیار ہو کر آتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، برانڈ کا ایک دور چل رہا ہے، برانڈ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مصعب بن عمیر کا برانڈ دوسرے ممالک سے تیار ہو کر آیا کرتا تھا۔ وہ جو عطر کا استعمال کرتے، جس گلی سے گزرتے تو اس گلی کے اندر گھنٹوں جو ہے عطر کی خوشبو جو ہے مہکا کرتی تھی۔ لوگ ان کے جانے کے بعد جب آتے گلیوں کے اندر، تب جو ہے اس عطر کی خوشبو کا محسوس کر کر یہ بتاتے تھے کہ مصعب بن عمیر اس گلی سے گزرے ہیں۔ ایسا نوجوان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے گھر والے، ان کے والد تو نہیں ہوتے، ان کے چچا اور ان کی ماں ان پر سختی کرتی ہیں، ان کو گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، کئی دنوں تک جو ہے کھانا نہیں دیا جاتا۔ جب وہ اپنی بات سے پھرتے نہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے جو ہے باپ دادا کی دین کی طرف واپس آ جاؤ، پلٹو اپنے باپ دادا کی دین کی طرف، کیا تم نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنایا ہوا ہے۔ تو وہ منع کرنے کے بعد وہ اپنے چاچا سے، اپنے والدہ سے جھگڑتے ہیں،
جب وہ واپس ان کو گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اور ان کے جسم کے کپڑے تک ان سے چھین لیے جاتے ہیں۔ ان کے چچا یہ کہتے ہیں کہ اے مصعب، تو نے جو کپڑا اپنے جسم پر پہن رکھا ہے یہ بھی جو ہے تیرے باپ دادا کی کمائی، لہٰذا اس کو بھی اتار دے۔ مصعب بن عمیر سے جو کپڑا چھین لیا جاتا ہے اور برہنہ کر کے جو ہے آپ کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ ایک چھوٹا سا جو ہے کپڑے کا ٹکڑا لے کر اپنے جسم کو ڈھانک کر مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ بھی وہاں اس وقت موجود تھے، مصعب بن عمیر کی جو ہے حالت کو دیکھ کر صحابہ کی جو ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو مصعب، یہ ایسا نوجوان، جو اس جیسا نوجوان پورے مکہ کے اندر کوئی نہیں، مگر آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی جو ہے پوری دھن دولت کو جو ہے ٹھوکر مار کر آیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن ٹھہرتے ہیں اور مدینے سے قافلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور مدینہ کے اندر جو اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ جب مصعب بن عمیر کچھ عرصے کے اندر اسلام کی تبلیغ مدینہ کے اندر کرتے ہیں تو مدینہ کا کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہتا جہاں پر کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی فرد جو ہے مسلمان نہ ہوا ہو، پورے مدینہ کے اندر اسلام پھیل جاتا ہے۔ یہ نوجوانوں کی جو ہے یہ نوجوانوں کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ عزیزان اکرامی، اس کے بعد جو مصعب بن عمیر کی زندگی کا واقعہ آگے ملتا ہے کہ جنگ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ وہ بھی بڑی دردناک جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ اسلام کا علم لیے ہوئے کھڑے ہیں اور بازو سے ایک مشرک آ کر آپ کا جو ہے ایک ہاتھ، دایاں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہ علم گر جاتا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر دوسرے ہاتھ سے وہ علم اٹھاتے ہیں اور پھر اس ہاتھ کو پھر تلوار کا ضرب لگتا ہے، وہ ہاتھ بھی کٹ کر پڑ جاتا ہے، تو پھر دونوں ہاتھوں سے، کٹے ہوئے ہاتھوں سے جو ہے اس علم کو جو ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنے سینے سے دبا کر رکھتے ہیں اور پھر ایک تیز دار جو ہے ہتھیار آپ رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک کے اندر دھس جاتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ جنگ ختم ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ دیکھو مسلم شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جائے، جب جمع کیا جاتا ہے حضرت مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کیا تھا اس کو پورا کیا ہے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر کو جب کفن دینے کی باری آتی ہے تو ان کو کفن کا کپڑا بھی جو ہے کم پڑنے لگتا ہے، پیروں کی طرف کھینچا جائے تو سر باہر پڑتے ہیں، سر کی طرف کھینچا جاتا ہے تو پیر باہر پڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سر کی طرف کپڑا کر دو اور پیروں پر جو ہے گھاس ڈال دی جائے، اور پھر اس طرح سے آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوتی ہے۔ معزز نوجوان دوستو، میرے اور آپ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگا رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے علم کو کہاں لگا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کن کاموں کے اندر کھپا رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو صلاحیتیں دی، جو جوانی دی اور جو علم دیا، اس پر سب سے پہلے اول حق جو ہے دین اسلام کا ہے۔ ہم نے اس کو جو ہے اسلام کے راہ میں خرچ کرنے کے بجائے نہ جانے کن کن کاموں کے اندر جو ہے ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ آج اب ہم اپنے نفسانی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہمارا نفس جدھر ہمیں چاہتا ہے ادھر ڈھکیل کر لے جاتا ہے، جدھر ہمارا نفس ہمیں کھینچنا چاہتا ہے ہم اس طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا مقصد یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی جو ہے زندگی کا فریضہ یاد نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس وقت جو ہے امت مسلمہ کو ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، آپ نوجوانوں کی علم کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حالات کے اندر، جبکہ پورے ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کے اوپر جو ظلم زیادتی کا وقت آیا ہوا ہے، ان حالات کے اندر نوجوان اسلام کی طرف پلٹیں اور اسلامی ہیروز مصعب بن عمیر، خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ کو جو ہے اپنا عملی نمونہ بنائیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان کی سیرت کو جو ہے ہم اپنی زندگی کے اندر
ڈھالنے کی کوشش کریں، ان کو عملی نمونہ بنائیں، اور اسی طرح سے ہم جو ہے اس معاشرے کے اندر کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ورنہ پھر ہمیں بھی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں جو دین دیا تھا، جو تمہیں علم دیا تھا، جو تمہیں جوانی دی تھی، جو تمہیں صلاحیتیں دی تھی، اس کو تم نے کہاں کھپایا، تو پھر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو جو ہے اپنے دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔